بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بہنیں آج پیش ہوئی تھیں انسداد دہشت گردی عدالت میں۔ وہاں پر ایک دلچسپ صورتحال تب ہوئی جب علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہیں انہوں نے رپورٹرز کے ساتھ بخشی تھانہ جہاں پر کارکنان کو جب ملزمان آتے ہیں تو ان کو رکھا جاتا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی سے متعلق واقعات میں جو کارکنان گرفتار ہیں تو وہ عدالتوں میں پیشی کے لیے جب جیل سے لایا جاتا ہے تو پہلے بخشی تھانے میں ان کو رکھا جاتا ہے، اور جب پھر جس کی باری آتی ہے جس کے کیس کی اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں وہ کارکنان سے ملنے گئیں تو کارکنان کا جو جذبہ تھا وہ دیدنی تھا، اور جو وہاں پر آنکھوں دیکھا احوال ہمارے دوستوں نے رپورٹرز نے بیان کیا ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پی ٹی آئی کے لیے حوصلہ کن ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ختیجہ شاہ کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی اور عدالت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ عمران خان کو ایک اور مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ ختیجہ شاہ کی نظر بندی سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جلاؤ گھراؤ کے ایک اور مقدمہ میں عمران خان کو نامزد کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور عمران خان کے خلاف ایک نئی ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسد عمر کے خلاف پولیس نے مقدمہ واپس لے لیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کی کرامات ہیں کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے تو ان پر سرکار نے نوازشات کی بارش کر دی ہے۔ عدالت نے غیر قانونی طور پر ایم پی اے کو غیر قانونی طور پر چھڑا کر فرار کرانے کے کیس میں اسد عمر کی جو درخواست ضمانت تھی وہ نمٹا دی۔ پولیس نے کیس واپس لینے کی بنیاد پر یہ کیس ہوا۔ دھرنوں میں افتخار مشوانی نامی ایم پی اے کو 2014 میں تھانہ سیکریٹریٹ سے غیر قانونی طور پر چھڑا کر فرار کرانے کے الزام کے تحت درج مقدمے میں تفتیشی افسر کے پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما اسد عمر کے خلاف کیس واپس لینے کے بیان پر عدالت نے درخواست ضمانت نمٹا دی۔ سیشن کورٹس اسلام آباد میں پارلیمنٹ اور پی ٹی وی حملہ کیس میں اسد عمر کی ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ سیشن جج عبدالغفور کاکڑ کی عدالت میں تفتیشی افسر پیش ہوئے، انہوں نے ان کے خلاف تمام مقدمات کو واپس لے لیا اور کہا کہ اسد عمر کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ پولیس کے بیان کے بعد اسد عمر کے وکلاء نے درخواست ضمانت واپس لے لی اور ان کے خلاف مقدمہ ختم ہو گیا۔ یہ 2014 کے دھرنے کے جو مقدمات تھے وہ بھی چونکہ ابھی تک تھے، عمران خان اس میں بری ہو چکے ہیں، عارف علوی اس میں بری ہو چکے ہیں، لیکن یہ مقدمات ابھی تک موجود تھے جس پر اب اسد عمر کو ریلیف دیا گیا اور ان کے خلاف مقدمات واپس لے لیے گئے ہیں۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیسز میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان ہیں ان کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی اور انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت کی، اور جج ارشد جاوید نے مقدمے کے ٹرائل میں پیشی کے موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے میڈیا نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈال دو۔ پی ٹی آئی کو الیکشن میں پورا موقع ملنا چاہیے، میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور رہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں صحت مند ہوں، پہلے سے کافی بہتر ہوں۔ نواز شریف جب بیمار تھے ان کے ساتھ مکمل ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ 73 سالہ ہوں، کینسر کی مریضہ ہوں، اس کے باوجود قائم ہوں، الیکشن لڑوں گی۔ عمر سرفراز چیمہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ 9 مئی کا فائدہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ہوا۔ جو کہتے تھے عمران خان فتنہ ہے، وہ خود سب سے بڑا فتنہ ہے۔ وہ 9 مئی کے واقعات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواست ضمانت پر 27 نومبر کو دلائل طلب کر لیے۔ کبھی پروسیکیوشن ریکارڈ نہیں جمع کرواتی، ریکارڈ لے آئے تو پروسیکیوٹر نہیں پیش ہوتے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور معاملات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کے خلاف فراڈ کا ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے میاں والی میں۔ یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے تھانہ سٹی میاں والی میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جس میں الزام لگایا گیا کہ عمران خان کے کہنے پر سابق ممبر قومی اسمبلی امجد علی خان نے 50 لاکھ روپے کی امانت کے طور پر رکھوائی گئی نمل یونیورسٹی میں بطور عطیہ جمع کروا دی، کہ جو سابق ایم این اے ہیں امجد علی خان ان کے پاس 50 لاکھ روپے کسی بندے کا امانتاً پڑا تھا، اور امجد خان نے عمران خان کے کہنے پر بطور عطیہ نمل یونیورسٹی کو دے دیا۔ اچھا، ان کے پاس کیس یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کوئی گاڑی لے لی، عمران خان نے خود پیسے کو لے لیے، کوئی کرپشن کر لی، ایسا کوئی کیس نہیں ہے۔ یا آتا ہے کہ جی ملک ریاض سے بطور تحفہ
یہ اسلامی یونیورسٹی کے لیے زمین لے لی، یا یہ آتا ہے کہ عمران خان نے نمل یونیورسٹی کے لیے عطیہ لے لیا۔ ذات کے لیے پھر بھی کوئی ان سے بھلے جتنا جھوٹ، بھلے جتنا پروپیگنڈا، بھلے جتنی منصوبہ سازی، لیکن عمران خان کی ذات کے لیے آج تک کوئی چیز یہ سامنے نہیں لا سکے۔ اب یہ انہوں نے نیا مقدمہ، مدعی سعید اللہ خان نے موقف اختیار کیا کہ 2016 میں اس کا میاں والی کے شہری عبدالکریم کے ساتھ لین دین کا معاملہ تھا، جس کو حل کروانے کے لیے امجد علی خان کے پاس گیا، جنہوں نے میرے 50 لاکھ روپے بطور سیکیورٹی اور امانت اپنے پاس رکھ لیے، جو مجھے بعد میں واپس کرنے کی بجائے عمران خان کی حمایت پر نمل یونیورسٹی میں جمع کروا دیے۔ اور 2016 کا وقوع ہے اور 9 سال کے بعد FIR درج ہو رہی ہے، اور وہ بھی عمران خان کی ایما کیس تھا امجد خان کے پاس، تو امجد خان کے ساتھ ساتھ عمران خان کی ایما بھی ساتھ لگا دی اور ایک نئی FIR درج کر دی۔ اسی طریقے سے جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں عمران خان، شاہ محمود قریشی سمیت 10 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو نامزد کر دیا گیا ہے گجرانوالہ میں۔ گجرانوالہ حساس تنصیبات پر حملہ اور جلاؤ گھراؤ کے کیسز میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی سمیت 10 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں یہ پہلا مقدمہ پرویز الہی کے خلاف ہے جس میں ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ انسداد دہشت گردی عدالت میں چلان عدالت میں جمع کروایا گیا ہے، اور JIT نے کہا کہ 9 مئی واقعات میں ملوث 50 ملزمان کو عدالت نے 27 نومبر کو طلب کیا ہے۔ مقدمے میں عمران خان سمیت 10 رہنما بھی سازش کرنے کی دفعات کے تحت ملزم نامزد کیے گئے ہیں، اور اس میں شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، یاسمین راشد، زبیر نیازی، اعجاز چودھری کے نام بھی شامل ہیں۔ مقدمہ پولیس کی مدعیت میں تھانہ کینٹ گجرانوالہ میں درج کیا گیا ہے، اور یہ ایک نیا مقدمہ اور نئی FIR ہے اور نیا کیس ہے۔ بہرحال دوسری جانب جو ختیجہ شاہ کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے سماعت کی۔ جب پرویز الہی کو 1 ماہ کے لیے نظر بند کیا تھا، مختلف مقدمات میں ضمانت ملنے کے بعد پرویز الہی کو 30 دن کے لیے نظر بند کیا تھا اور راولپنڈی اڈیالہ جیل بھیج دیا تھا۔ اس وقت بھی علی باقر نجفی صاحب کے پاس کیس تھا، تو وہ بھجوا دیتے تھے۔ پہلے درخواست دائر ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ آپ متعلقہ DC کے پاس جائیں، ان کو پہلے درخواست دیں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے، پھر آئیے گا، اور اسی طریقے سے مہینہ گزر گیا تھا اور بعد میں جا کے اس کا فیصلہ ہوا تھا۔ اب ختیجہ شاہ کی نظر بندی کے حوالے سے علی باقر نجفی نے ختیجہ شاہ کے شوہر جہاں زیب امین کی درخواست پر سماعت کی۔ ختیجہ شاہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ختیجہ شاہ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں اور وہ کاروباری فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ وکیل نے استدعا کی کہ ختیجہ شاہ کو اسی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ ختیجہ شاہ کے ٹویٹ کا ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلے میں ذکر کیا۔ ہم ڈپٹی کمشنر کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق آپ کی نظر بندی کی درخواست پر فیصلہ کریں، اور سماعت سوموار کے لیے ملتوی کر دی۔ اب یہ جو پیر تک سماعت ملتوی کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ جائیں پہلے متعلقہ فورم پہ، وہاں جا کے ان کو درخواست دیں، وہ آپ کی درخواست کو پیر تک جو ہے وہ سماعت کریں، اور اگر پیر تک سماعت نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس آ جائیے گا۔ شکر یہ ہے کہ پہلی درخواستوں کی طرح، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جب 3 MPO کا نوٹیفیکیشن جسٹس بابر ستار کے پاس جاتا تھا تو وہ پہلے معطل کرتے تھے اور بعد میں کالعدم ہوتا ہے۔ یہاں بھی معطلی کی اپلیکیشن پہلے ساتھ ہوتی ہے لیکن معطل نہیں کیا جاتا، اور جو انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن ہے اس پر بھی ہماری جو عدالتیں ہیں وہ نوٹس جاری کر دیتی ہیں۔ تو اب سوموار تک یہ معاملہ، اور یہ اسی طرح سے اگر تاریخیں ملتی رہیں تو یہ 30 دن تو ویسے ہی پورے ہو جانے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے کیسز میں عمران خان کی بہنیں عظمیٰ خان اور علیمہ خان کی عبوری ضمانتوں میں 9 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اس میں اسد عمر کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دی گئی، وہ منظور کی گئی۔ زین قریشی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، ان کی حاضری معافی کی درخواست تھی، وہ بھی منظور کی گئی۔ جج ارشد جاوید نے عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ تفتیشی افسر نے استدعا کی کہ ملزمان شامل تفتیش نہیں ہو رہے، تفتیش بھی مکمل نہیں ہوئی، مہلت دی جائے۔ عدالت نے پولیس سے ملزمان کی تفتیشی رپورٹ بھی طلب کر لی اگلی تاریخ پر۔ علیمہ خان نے جو رپورٹرز وہاں پر موجود تھے میڈیا کے، ان کو ساتھ لیا اور ان کو ساتھ لے کے بخشی تھانے چلی گئیں، جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جو حراستی ملزمان ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، اور جب ان کی عدالت میں کیس کی باری آتی ہے یا کیس کال ہوتا ہے تو پھر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ علیمہ خان جب وہاں پر پہنچیں اپنے کارکنان کو ملنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، تو ہمارے رپورٹرز کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے عمران خان کے حق میں اتنی شدید نعرے بازی کی کہ بخشی تھانہ ایسا لگتا تھا انہوں نے سر پہ اٹھا لیا ہے،
ان کا جو جذبہ تھا وہ دیدنی تھا، اور یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو پی ڈی ایم کے ترجمانی بھی کرتے ہیں، ان صحافیوں کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو کارکنان کا جذبہ تھا وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کو 6 مہینوں سے جیلوں میں رکھا ہوا ہے، یا ان کو 6 مہینوں سے حراست میں رکھا گیا ہے، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ہیں، ان کے خلاف مختلف مقدمات ہیں، ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتار ہو جاتے ہیں، دوسرے میں ضمانت ہوتی ہے، تیسرے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایسا کچھ لگ ہی نہیں رہا تھا، ان کا جو جذبہ تھا، ان کی جانب سے جو رسپانس آ رہا تھا وہ ایسا دیدنی تھا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم یہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ بہرحال علیمہ خان نے ان کا حال احوال پوچھا، اور انہوں نے پھر پیغام دیا علیمہ خان کو کہ جب عمران خان کے پاس جانا تو ان کو ہمارے سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں آپ کی طرح، اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔